محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 0300617141 اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ لڑکا جو ہے یہ چائے بیچ رہا ہے، اور چل بھائی پیچھے چلا جا تو۔ مجھ سے قبل سبحان اللہ اللہ پاک، کوئی گال نہیں۔ اصل میں اکرم بٹوی صاحب نے زور ہی اتنا لگایا ہے، بندیاں تے اثر کاٹو ہے تے بلباں تے چوکھا ہو گیا ہے۔ چپ چپ بیٹھے ہو، ڈر دے ہو، ستے ہو کہ جاگ دے ہو پہ، کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آن دے ہو۔ تو اڈا بیڑا تر جائے ایمی مشہور ہے بھئی بریلوی پہنچے نہیں تھے تھے وابی بھی پہنچے بیٹھے رہے۔ حضرات، کوئی بھی شخص نیکی، زہد و تقوی کی بنیاد پر نبی رسول نہیں بن سکتا۔ انبیاء اور رسول کا انتخاب پروردگار کرتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ تبارک و تعالی نہ تمام انسانوں سے کلام کرتا ہے، نہ تمام فرشتوں سے کلام کرتا ہے، بلکہ انسانوں اور فرشتوں میں اپنے رسولوں کا انتخاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان اللہ نظر الى قلوب العباد فاختار خیر القلوب برسالتہ وابتعثا۔ اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے پاکیزہ جس کا دل تھا اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ مشرف کر کے تمام جہانوں کے لیے اللہ نے اس کو نبی رسول بنا دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور پھر اس کے بعد جن لوگوں کے سب سے پاکیزہ دل تھے اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کا صحابی بنا دیا۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولے، کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اور یہی بات سورۃ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی جماعت کے سینوں میں ایمان اللہ نے فٹ کر دیا اور کفر اور گناہ کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اگر دنیا کے اندر کوئی ہدایت یافتہ جماعت ہے تو نبی علیہ السلام کی جماعت ہے۔ حضرات، آپ کی جماعت اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے نواسے اور نواسیاں، یہ اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت کے بارے میں میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو بھی شخص اہل بیت کے ساتھ بغض کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی
اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ حضرات، جہاں اہل بیت کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا حصہ، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، ان کا طرز ایمان و عمل، ان کے رستے کو اپنانا، یہ جنت جانے کے لیے ضروری ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور قرآن کا دوسرا مقام ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کی بنیادی حیثیت ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اور بول دے نہیں، مدنی صاحب بیٹھے نے، آج تو انہوں ماں دی شان نہیں سنانی ہے انہیں، آج بولو۔ سوٹی بھی ایسے درویش دی میں پڑھی ہے۔ یاسین بلوچ کیا کہتا ہے؟ آندہ جے تو ساں اچھی سبحان اللہ نہ کہی تے میں وقت توڑا بتھاڑ سے چھڑنا ہے۔ بیداری کے ساتھ بیٹھے۔ حضرات، پاکستان کے در و دیوار کے اندر آج ہماری فوج، پولیس، حساس ادارے امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر امن قائم کرنا چاہتے ہو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ شرک کا وجود پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے در و دیوار کو شرک سے پاک کرو۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے پاکستان کو پاک کرو۔ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والے سوشل میڈیا پر پھینسا نام کے ساتھ پیج چلانے والوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ فساد فی الارض کے مرتکب ہیں۔ اسی طرح اس زمین پر اما عائشہ کی عظمت کے بارے میں، ابو بکر کی صداقت کے بارے میں، فاروق کی عدالت کے بارے میں، عثمان کی سخاوت کے بارے میں، علی کی شجاعت کے بارے میں جو زبان درازی کرے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس کی زبان کو کھینچ کر، گدی سے کھینچ کر کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ حضرات، صحابہ کرام سے محبت کیوں ضروری ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، صحابہ کرام کی محبت اس طرح سکھاتے ہیں جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ پھر بولو، کتنی چیزوں پر؟ اور ان پانچوں چیزوں کی بنیاد صحابہ کرام پر ہے۔ اب بیداری کے ساتھ جواب دینا، جو اللہ کو نہیں مانتا مسلمان ہے کافر ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے دسو، مسلمان ہے کہ کافر؟ کافر ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت کو نہیں مانتا، یہود و نصارہ قادیانی مسلمان ہے کافر ہے؟ کافر ہے۔ اب اسی طرح جرت کے ساتھ جواب دینا ہے۔ نہ میں سبحان اللہ سے چلتا ہوں، نہ نعروں سے چلتا ہوں، لیکن جو بات سمجھانے آیا ہوں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو یہی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، توحید کو نہیں مانتا، ہمارا ایمان ہے وہ کافر ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اور جو صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتا، اور بول دے نہیں، بولو، تھوڑے تھوڑے منہ ہور کھولو۔ ابھی آپ نے انصاف نہیں کیا۔ انصاف کیا ہے؟
جو صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتا، رب ذوالجلال کی قسم ہے اہل حدیث کا ایمان ہے وہ بدترین کافر ہے، وہ بڑا کافر ہے۔ اور ہمارا منہج ہے، ہم دلیل اور برہان کے بغیر کسی بھی چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اللہ کا درجہ تو زیادہ ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے، اللہ کے بعد درجہ کس کا؟ انا سید ولد آدم ولا فخرا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا۔ اللہ کے بعد علی الاطلاق اگر اس کائنات میں کسی کا درجہ ہے تو وہابیوں کے پیر محمد کریم کا درجہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد درجہ ہے صحابہ کا، لیکن فتویٰ جو ہے وہ سخت کیوں ہے؟ ترتیب میں پہلے اللہ، پھر رسول اللہ، پھر صحابہ۔ اب فتوے میں جو صحابہ کرام کے ایمان کا منکر ہے وہ بڑا کافر کیوں ہے؟ حضرات سنیے، صحابہ کرام اللہ کی توحید کے محافظ، مبلغ، نبی علیہ السلام کی رسالت کے محافظ، دائی، قرآن کو محفوظ کرنے والے، پہنچانے والے صحابہ، نبی علیہ السلام کی حدیث کو محفوظ کرنے والے، پہنچانے والے صحابہ۔ اور جو صحابہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے وہ توحید کا منکر ہے، پیغمبر کی رسالت کا منکر ہے، اللہ کے قرآن کا منکر ہے، پیغمبر کے فرمان کا منکر ہے، اس لیے بدترین کافر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کعبہ علی دا تے جنت حسین دی، کعبہ علی دا تے جنت، کوٹ کوٹ پیتیاں، منہ اڈیا تے اکھاں میٹیاں، بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اور لکھنے والوں نے یہاں بھی لکھا، سیالکوٹ کے اندر بینر لگے، گجرانوالہ میں بھی، رکشے کے پیچھے فلیکس سے دیواروں پر سیاہی عقیدے کی کہ جو تیری تقدیر میں نہیں ہے وہ حسین سے مانگا، جو تیری تقدیر میں نہیں ہے وہ کس سے مانگ؟ حسین سے مانگ۔ حضرات، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی شدت پسندی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جاؤ سوشل میڈیا پر صرف علی اللہ کا لفظ لکھ کر دیکھ لو کہ پاکستان کے کئی زندیق اور بدترین کالے کافر آج بھی کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے۔ زندیق اور بدترین کالے کافر آج بھی کہتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ مدد کرنے والا اللہ ہے، طلب کرنے والے انبیاء و اولیاء ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ مدد کرنے والا کون؟ مولا علی مدد مانگنے والے ہیں، اور مددگار کون ہے؟ اور بول دے نہیں، اللہ ہے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ فاطمہ بطول مولا علی کے گھر حسین کو پیدا کر کے کربلا میں موت دینے والا کون ہے؟ تقدیریں بنانے والا اور مٹانے والا کون ہے؟ اب آئیے، ضلع سیالکوٹ کی ایک تحصیل ہے سمبڑیال، ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اس سمبڑیال کے جماعتی ذمہ دار ہیں، ان کا نام ہے عبدالحفیظ مظہر۔ بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے محنتی بندے ہیں، لیکن شریف الطبع، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے نا، دل تو کرتا ہے شہید ہو جانے کو، مگر سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ جو ہیں، انہوں نے وائرس کی طرح کام کرنا شروع کر دیا۔
مجھے گجرانوالہ سے بلایا، میں نام بھی لے لیتا ہوں، اس بندے کا نام ہے قاری سخاوت، اور تعلق کن کے ساتھ ہے؟ جن کی زبانیں کالی ہیں، جن کی زبانیں کالی زبانیں ہیں ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے۔ داڑھی اتھوں تک کہ ماشاءاللہ، اور سر پہ ٹوپی، سلوار بھی کافی اونچی، مینوں انجی لگا جی میں ہومیں کشمیر دیاں پہاڑیاں تو اتر کے آ رہے ہیں۔ اب وہاں گفتگو شروع ہو گئی، 60-70 کے قریب افراد تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں نبی علیہ السلام کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ اور بولو کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ شیخ صاحب ٹھیک ہو؟ ترکی پھیرا ہے؟ دھیان میرے حل کرو یارو، میرا بیلی ہے۔ کہتے ہیں دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ اب جو بوٹی پینے والے ہوں، نشئی ہوں، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے، بڈھی انہوں لتر مار دی، وہ دی طلاق نہیں ہوں دی نشئی آدمی کی۔ اور نشئی بندہ جو ہے وہ اگر دین اور مذہب بنائے تو کیا دین تسلیم کر لیں گے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا تبصرون افلا تعقلون ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لا آیات لِلِ الْأَلْبَابِ۔ حضرات، لا آیات لِلِ الْأَلْبَابِ اللہ کا قرآن ہے۔ افلا يتدبرون القرآن، اللہ نے تو عقل سلیم استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہتا ہے مست۔ اب میں نے کہا کہ پہلا نمبر اگر ہے تو دلیل، کہتا ہے میں دلیل دیتا ہوں۔ ہجرت ہوئی؟ میں نے کہا ہوئی۔ نبی علیہ السلام کا بستر، آپ کا بستر، لیٹنے والے مولا علی، پتہ چاہیے چلا دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ میں نے کہا ہاں، جو پیغمبر کے بستر پہ لیٹے ہم اس کی فضیلت کے قائل۔ دو مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ کتنے مسئلے؟ تو اے میں نو دسو سیال کوٹیو تے اردہ گر تو آن آلے و دیوانے ہو۔ حضرت علی نبی علیہ السلام کے بستر پہ کتنی راتیں سوئے تھے؟ اور بول دے نہیں ایک۔ 10ویں منن دے وچ سانو کوئی اعتراض نہیں، پر یہ بتاؤ جب حضرت علی لیٹے تھے تو اللہ کے نبی کدھر تھے؟ وہ تھے حسن۔ نبی علیہ السلام سفر ہجرت میں تھے۔ جب مولا علی لیٹے پیغمبر بستر پہ نہیں، اور جو ایک رات لیٹے اس کا نمبر و فضیلت ہے عائشہ و حفصہ، ماریا جویریہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، پیغمبر کی بیویاں جو پیغمبر کے ساتھ لیٹی، ساری زندگی لیٹی، ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ حل ہو گیا۔ چلو دوجا مسئلہ، کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اس نے کہا ہے تو سا آپ پہ فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصا آماتی، آپ نے خود ہی فیصلہ کر لینا ہے۔ ایک وہ ہے جو نبی کے بستر پہ سویا ہے، ایک کون ہے جو نبی کے، اور پتر تیان کارو مولوی میرے حال تو ایتھے بھی ٹچو لایا ہے۔ انہاں لکھ روپیے خرچے نے تو اڈیا سے تانوں کو گل سمجھ آئے، محبوبہ نہ پھر گلا کر لئی ان میرے نال بات سمجھ لو۔ ایک وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے بستر پہ، اور بول دے نہیں، ایک وہ ہے جو نبی کے بستر پہ، ایک وہ جو نبی کے
بستر پہ سویا اور ایک وہ ہے گودی صدیق کی ہے، سر اللہ کے نبی کا ہے جس پر نبی سویا. اور بتا بستر والا افضل ہے یا نبی والا افضل ہے؟ یہ مناظرہ ہے سمڑیال کا. میں نے کہا کوئی اور دلیل؟ اچھا کئی بندے نا پیدائشی کریک ہوندے نے، پیدائشی کریک. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. منہ رکھنوں کی پند نصیحت پتھر نو کی پالا، صد صابن کمبل نو لائیے تھے انت کالے دا کالا. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ، ہمارے بھائی کہتے ہیں نور من نور اللہ. ہم کہتے ہیں آپ کی والدہ کا نام آمنہ، کہتے ہیں نور من نور اللہ. ہم کہتے ہیں کل انما انا بشر مثلکم، کہتے ہیں نور من نور اللہ. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں، کہتے ہیں نور من نور اللہ. ہم کہتے ہیں آپ کی بیٹے اور بیٹیاں، کہتے ہیں نور من نور اللہ. ہم کہتے ہیں آپ کھاتے اور پیتے، پھر بھی کہتے ہیں نور من نور اللہ. ہم کہتے ہیں آپ زخمی ہوئے، پھر بھی کہتے ہیں نور من نور اللہ. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی بیمار ہوئے، پھر بھی کہتے ہیں نور من نور اللہ. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مکے سے مدینہ ہجرت کی ہے، پھر بھی کہتے ہیں نور من نور اللہ. ہم کہتے ہیں اگر نبی مکے میں ہے قرآن مکی ہے، اگر نبی مدینہ میں ہے قرآن مدنی ہے. اے پھر بھی آکھیں گے نور من نور اللہ، ہر تھائیں حاضر نہ، ہر تھائیں موجود. کوئی بات نہیں. ان لوگوں کا حال ہمارے پاس نہیں ہے. ان کا حال کیا ہے؟ 4 کتاباں عرشوں آئیاں تے 5واں آیا ڈنڈا. حاکم وقت کا ڈنڈا چاہیے، حاکم وقت کا. حاکم وقت کا اگر ڈنڈا ہوگا بدعقیدگی دم توڑ جائے گی. میں نے کہا اب کہتے ہیں مولا علی کا پہلا نمبر ہے، اب بھی نمبر پہلا ہے. ہاں کہتا ہے دلیل ہے میرے پاس. میں نے کہا دلیل پیش کر. کہتا ہے غزوہ خیبر ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہویا دا. چلو غزوہ خیبر ہویا دا، ہویا دا. غزوہ خیبر ہویا، غزوہ خیبر ہوا. ابو بکر کدھر تھے؟ ادھر تھے. عثمان کدھر تھے؟ ادھر تھے. عمر بن خطاب کدھر تھے؟ ادھر تھے. کہتا جھنڈا دینے کی باری آئی. کیا دینے کی باری آئی؟ جھنڈا. کیا دینے کی باری آئی؟ جھنڈا دینے کی باری آئی. جھنڈا اللہ کے نبی نے مولا علی کو دیا. پتہ یہ چلا علی کا پہلا نمبر ہے. میں نے کہا کیری آن. سوال عمر صدیق کرتا ہے، جواب تو دینا. بتا اللہ کے نبی بیمار ہوئے، کہتا ہوئے. میں نے کہا چچا عباس کدھر تھے؟ کہتا ادھر تھے. حسن و حسین کدھر تھے؟ ادھر تھے. میں نے کہا مولا علی کدھر تھے؟ کہتا ادھر تھے. میں نے کہا مصلی کی باری آئی. نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور بتاؤ جھنڈے والا افضل ہے کہ مصلی والا افضل ہے؟